اور اسی طرح کبھی مذہب کا معاشرہ میں متحرک اور مؤثر کردار ختم کرنے کے لیے وقف املاک بل لا کر مرضی کے قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تبدیلی مذہب کے عنوان سے 18 سال سے کم عمر افراد پر قبول اسلام روکنے کے لیے قانون سازی کی مہم جاری ہے، جو در حقیقت اسلام مخالف قوانین کو پاکستانی اکثریتی مسلم آبادی پر مسلط کرنے کی منظم منصوبہ بندی ہے، کیونکہ اگر اس مجوزہ قانون کو موجودہ صورت میں لاگو کیا جاتا ہے تو کوئی بھی 18 سال سے کم عمر کا فرد قانوناً اسلام قبول نہیں کر سکے گا۔ خلاصہ یہ ہے اس بل کا کہ کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا ہے جب تک کہ وہ شخص 18 سال یا اس سے بڑا نہ ہو جائے۔ جو بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا مذہب تبدیل نہیں سمجھا جائے گا، اور نہ اس کے خلاف اس قسم کے دعویٰ کرنے پر کوئی کارروائی کی جائے گی۔ جبری مذہب کی تبدیلی میں ملوث افراد کو 5 سے 10 سال تک سزا اور جرمانہ ہوگا۔ اس بل میں ایسی کڑی شرائط موجود ہیں کہ اب کم عمروں کے لیے اسلام قبول کرنا عملاً ناممکن بنا دیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ بل جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کا بل نہیں بلکہ اسلام کو قبول کرنے سے جبراً روکنے کا بل ہے۔ یہ درست ہے کہ جبراً کسی شخص کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لیکن شریعت کی روح سے جو فرد بھی باہوش و حواس بلا جبر و اکراہ اور برضا و رغبت اسلام قبول کرتا ہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس فرد کو قبول اسلام سے روکے۔ اگر جبراً مسلمان بنانا درست نہیں تو جبراً اسلام قبول کرنے سے روکنا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اقدام بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ مجوزہ قانون پاکستان کے آئین کے اصولوں کے برعکس شریعت اسلامیہ کے منافی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام ہر عمر کے افراد کے قبول اسلام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ جہاں تک کم عمر افراد کے قبول اسلام کا سوال ہے تو اسلامی تعلیمات اور ہماری تاریخ اس کی شاہد ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جبکہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی عمر میں اسلام کو قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ بچپن میں اسلام قبول کرنے کی 20 مثالیں موجود ہیں۔ معوذ اور معاذ کی مثال بھی موجود ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر میں مقابلہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جہاد میں بھی حصہ لیا، بچے تھے۔ خود سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما گو کہ وہ پیدائشی طور پر مسلمان تھے، والدین مسلمان تھے، آغوش نبوت میں پلے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن میں بیعت کیا، باقاعدہ توبہ کرائی، اور اس کو بیعت تبرک کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار وہ بھی چھوٹے سے تھے، ان کو بھی ساتھ بٹھایا، بیعت کیا ان کو کہ میرے ساتھ یہ کلمہ پڑھو۔ تو یہ اسلام کسی عمر کی کوئی قید نہیں لگاتا، جو بھی قبول کرنا چاہے وہ آ جائے، اور اس کے لیے مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ان کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے، ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا۔ مواخات مدینہ اس کی واضح مثال ہے۔ ہمارے اہل اقتدار جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں اسلام کی ان زرعی روایات سے سبق لیتے ہوئے قبول اسلام کرنے والے نومسلمین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی بجائے ان کی کفالت کا انتظام و انصرام کر کے ان کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کا سمع کرنا چاہیے۔
اور قرآن مجید کے حکم کے مطابق ان کی تالیف قلب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بل کی مزید ایک شق پر غور کیجئے کہ نوعمر اسلام قبول کرنے والے کو 21 دن اور 18 سال کے بعد اسلام قبول کرنے والے کو 90 دن کی مہلت دینا کہ وہ اپنے فیصلے پر مزید غور و خوض کرے۔ دراصل مہلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مدت کے دوران نو مسلمین اور ان کے خاندان والوں کو ڈرا دھمکا کر اسلام کو انہیں ترک کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نو عمر کا اسلام قابل قبول نہیں تو پھر یہ بتایا جائے کہ اگر دو میاں بیوی قانون کے مطابق اسلام قبول کر لیں تو کیا مجوزہ قانون کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ان کے بچے 18 سال کی عمر کو پہنچنے تک غیر مسلم ہی تصور کیے جائیں گے اور ان کو اس نعمت سے محروم رکھنے کا کون مجرم ہے اللہ کے ہاں؟ اور اس عمر سے زیادہ کے جو لوگ ہیں بالغ، اگر انہیں 90 دن تک آپ اپنی آبزرویشن میں رکھتے ہیں، اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں، مطالعہ مذاہب کرواتے ہیں، یعنی وہ خود سوچ بچار کر کے ایک آدمی آیا تو اس کو اسلام قبول نہیں کرنے دیتے، اس دوران وہ مر گیا کفر پر، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کرتے ہوئے وطن عزیز کی نظریاتی اور اسلامی جو شناخت ہے ہماری، اس کو مجروح کرنے سے گریز کریں۔ بہت شکریہ۔ ہم صحافی برادری کے مطالبات کی بھی مکمل حمایت کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں، یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کر دیں کہ پاکستان میں کوئی جبری تبدیلی مذہب کا واقعہ ہوا ہی کبھی نہیں ہوتا، اور یہ الزام سرے سے ہے ہی بے بنیاد؟ الزام ہے، بے بنیاد ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ نو مسلم یہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کس نے، جب ان کے خاندان سارا ہندو ہے، سارا خاندان ہندو ہے، ان کا خاندان ہندو ہے، ابھی کچھ اور نہیں آئے، یہ ایک ہمارے اور ساتھی یہاں بیٹھے ہیں قادیانی کو ترک کر کے آئے، ہم نے ڈائلاگ کیا ہے، مکالمہ کیا ہے ان سے۔ آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ 90 دن ہمارے آبزرویشن میں ہیں، مطالعہ کریں۔ ایک آدمی مطالعہ کر کے تحقیق کر کے آیا ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، یہ سب بیرونی ایجنڈا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس کے مذہب قبول کرنے سے آپ روکیں، ایسا نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ہوگا کرتا ہوں میں، تو مجھے اس سارے بل کی جو ہونے والی بحث ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، وہ میرے سامنے ہے۔ بھارتی وزیر نور اللہ قادری صاحب نے بھی وہاں مخالفت کی، علی محمد خان صاحب نے بھی مخالفت کی، 2 وزارتیں حکومت کی مخالفت کر چکی ہے۔ جائے اگر عدالت میں ہو تو شاید یہ زیادہ بہتر موقع نہیں ہوگا کہ ہم اسے اتفاق کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اتفاق کرتے ہیں، کہیں آ جائے، کسی فورم پہ آ جائے، آئینی فورم میں عدالت ہے، اس میں آ کے اعلان کر دیں میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھ پر کوئی جبر نہیں ہے، تو اس کو قبول کیا جائے۔ یہ مدت کا تعین جو ہے یہ تو اس کو روکنے والی بات ہے۔ ہمارا مستقل شعبہ ہے دعوت اسلام کا، اور الحمدللہ آج بھی اسلام آباد میں ایک قادیانی نے اسلام قبول کیا، اس کا پورا خاندان جو ہے وہ قادیانی ہے، لیکن ہم کوئی لڑائی نہیں کرتے، ہم تو مکالمہ کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، غور و فکر کی طرف ان کو متوجہ کرتے ہیں، کوئی بحث نہیں کرتے ہم کہ آپ یہ چیزیں ان کو دیکھیں، غور و فکر کر لیں۔ تو الحمدللہ وہ دعوت اور اسلام کی دعوت جو ہے یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، سب سے بڑی خدمت انسانیت کی جو اسلام کی دعوت ہے کہ آپ کسی انسان کو جہنم کے گڑھے سے نکال کے اس کو جنت کے اس باغ میں اس کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، اور یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ فریضہ سونپا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی مجھ سے سنی ہے تو اس کو اب آگے پہنچاؤ، یہی آخری پیغام دیا۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو میری بات سن رہے ہیں وہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، یہ کسی کی خاص طبقے کا فریضہ نہیں ہے۔ دعوت، مکالمہ، ڈائلاگ ہے، دعوت ہے، گفتگو ہے، غور و فکر کی طرف متوجہ کرنا ہے، تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کہیں کوئی فساد نہیں ہے، کسی پر جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہا لا اکراہ فی الدین، تو وہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے اس کو قبول کرنے کے لیے۔ ہاں جو مسلمان ہو گیا ہے وہ ایک دائرے کے اندر باؤنڈ ہو گیا ہے،
وہ اب اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے قوانین سخت ہیں، اس لیے کہ باغی کی ساتھ آج اس سلسلے میں ہماری جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور اس طرف ہم نے اس حوالے سے مشاورت کی ہے۔ انشاءاللہ تمام دینی قوتیں، جمعیت علماء اسلام، مجلس احرار اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور دیگر جماعتیں، ہم مل کے اس پر متفقہ لاہ عمل بنائیں گے۔ مشاورت ہماری جاری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی ناخوشگوار صورتحال کو پیدا ہی نہ ہونے دے اور ایک خوبصورت انداز میں اس مسئلے کو حل کر دے۔ بہت شکریہ۔ ایسا اگر ہم اس کو بالکل کنسائز کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت میں قبول اسلام جو ہے، جو ان کے الزامات ہیں اس سے بچنے کے لیے عدالت میں قبول اسلام ہو جائے تو ٹھیک ہے، تاہم 90 روز کی پابندی لگانا غلط ہے؟ کیا میں درست سمجھا؟ ایسے ہی ہے۔ تو ہمارے یہ ساتھی جتنے ہیں انہوں نے کورٹ میں اس کو رجسٹرڈ کروایا اپنے قبول اسلام کے سرٹیفکیٹ۔ عمر کا تعین نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے ساتھی آ رہے ہیں آج کل مسلمان ہو رہے ہیں، خود وہ ہم کورٹ میں ان کو لے جاتے ہیں کہ آپ یہاں آ کر مجسٹریٹ کے سامنے، جج کے سامنے بیان دے دیں۔ یہ بیان حلفی ہے، وہ تحریری بیان لے کے آتے ہیں، جج پوچھتا ہے کہ کوئی جبر نہیں، انہیں کوئی جبر نہیں، اس کو رجسٹر کر دیتا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی اختلافی بات نہیں۔